نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم۔ کل ہم نے دیکھا کہ مشرکین اور اہل کتاب جو تھے، یہ تینوں گروہ جو تھے، یہود، نصارہ، مشرکین، یہ کسی نہ کسی آرزو اور تمنا کیے بیٹھے تھے کہ جس کی بنیاد پر آخرت میں ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں ان کے دیوی دیوتا وہ ان کو چھڑوا لیں گے اللہ سے، وہ ان کی بخشش کروا لیں گے، جنت میں بھجوا دیں گے۔ اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے وہ جہنم میں جا نہیں سکتے، عیسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑوا لیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ اور یہود یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اس لیے ان سے تعلق کی وجہ سے ان کا جہنم میں جانا ناممکن ہے، اگر گئے بھی تو چند دن جائیں گے، اس کے بعد وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ لیس بامانیکم، یہ تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں پہ آخرت کا دار و مدار نہیں ہے۔ لیس بامانیکم یعنی تمہاری تمناؤں پر نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی تمنا پر ہے۔ امانی عربی میں کہتے ہیں تمنا کو، آرزو کو، خواہش کو۔ خواہش، آرزو انسان کسی چیز کی بھی کر سکتا ہے، یعنی جس کے کوئی وسائل نہ ہوں، اسباب نہ ہوں، کوئی امکانات موجود نہ ہوں، اس کی بھی خواہش کر سکتا ہے۔ یعنی یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی خواہش کر سکتا ہے میں چاند پہ پہنچوں، کوئی حرج نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ خواہش اور آرزوؤں پر آخرت کا معاملہ نہیں ہے۔ خواہش میں، تمنا میں، آرزو میں اور امید میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ امید رکھنی چاہیے۔ امید جو ہے، امید کو اللہ نے کہا کہ نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، یعنی امید جو ہوتی ہے وہ کسی عمل کے بعد ہوتی ہے، کسی عمل کی بنیاد پر امید ہوتی ہے کہ مجھے اس عمل کی بنیاد پر یا مومن ہونے کی بنیاد پر کسی چیز کی بنیاد پر امید کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس کا اپوزٹ جو ہے وہ مایوسی ہے، قنوط ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان لوگوں کو جنہوں نے کوئی نہ کوئی عمل کیے ہیں وہ امید لگا سکتے ہیں، بغیر امید کے جو عمل ہے اس کو تمنا، آرزو یا خواہش کہتے ہیں۔ اس لیے امید کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے۔ اب اردو کی یعنی معروف مثال ہے، کہتے ہیں جب پریگنینسی ہوگی یہ عورت امید سے ہے، ایسے ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے پورا ایک عمل ہوتا ہے، اس عمل کے بعد اس کو کہتے ہیں امید سے ہے، عمل کے بغیر تو نہیں کہتے کہ امید سے ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو امید کے ساتھ عمل کا وابستہ، امید کے ساتھ عمل وابستہ ہوتا ہے، تمنا، آرزو کے ساتھ عمل وابستہ نہیں ہوتا۔ کوئی انسان بیٹھے بیٹھے کوئی بھی تمنا کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہاری تمناؤں پر آخرت کا دار و مدار نہیں ہے، تمہاری آرزوؤں پر نہیں ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں پر آخرت کا دار و مدار ہے کہ اہل کتاب نے ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے لگا رکھی امید کہ وہ تمنا کہ وہ ان کو چھڑوا لیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ قانون کیا ہے؟ من یعمل سوءا، کہ جو بھی برائی کرے گا، یجزا بہ، اس کا بدلہ پائے گا، اس کو بھگتنا پڑے گا، یعنی یجزا بہ، اس کو بدلہ دیا جائے گا، وہ اس کو بھگتنا پڑے گا اس کو۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے پاس وہ کوئی بھی دوست، کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا۔ اس کے پاس تو ایک عمل ہی ہے، انسانوں کے پاس وہاں پہ اللہ کے حضور جو ہے پیش کرنے کے لیے اچھے یا برے اعمال ہیں۔ اچھے اعمال بذات خود اس کی بخشش کے ذریعے ہیں، برے اعمال کافی ہیں اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے۔ فرمایا جو بھی کوئی برا عمل کرے گا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، وہ یہودی ہو، وہ نصارہ ہو، مشرکین ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، یجزا بہ، اس کو بھگتنا پڑے گا، بدلہ دیا جائے گا اس کو، اور اللہ کے ہاں کسی کو بھی وہ مددگار نہیں پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ،
اور جو بھی کوئی اچھا عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، یعنی ایمان والوں کے علاوہ جو مشرکین ہیں وہ اس سے نکل گئے، یعنی اچھے عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد نے کیا ہے کوئی عمل اچھا عمل یا عورت نے کیا ہے، یعنی اعمال کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، جنت میں درجات پانے کے اعتبار سے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو فرق اللہ نے رکھا ہے یہ دنیاوی اعتبار سے رکھا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اللہ نے مرد عورت کو مختلف بنایا ہے، ان کے مختلف جو فیلڈ ان کے مختلف ہیں، شعبے ان کے مختلف ہیں، اس اعتبار سے مختلف بنایا ہے۔ لیکن عورت اگر روزہ رکھتی ہے، مرد روزہ رکھتا ہے تو کوئی ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا۔ نماز پڑھتی ہے عورت پڑھتی ہے مرد پڑھتا ہے، دونوں کو برابر کا اجر ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ عورت اس سے اپنے خلوص میں، اپنے ثواب میں، اپنی نیکی میں آگے بڑھ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور بشرطے کہ وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب دیکھیں بڑا واضح قانون اللہ نے بیان کر دیا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، فرمایا وہاں ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نقیر کہتے ہیں تل ہوتا ہے چھوٹا سا باریک سا، تو تل کے برابر بھی، اس کے برابر بھی ان پر وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، وہ اچھی برے کا بدلہ پائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، فرمایا کہ اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے، یعنی دین میں، دین کے اعتبار سے سب سے بہتر وہ ہے ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس کو سورہ بقرہ میں کہا صبغۃ اللہ، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، وہی اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لینا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اپنے اوپر نافذ کر لینا۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں اسلام کو نافذ کر دو، یہ نہیں کہتے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لو، کیونکہ ایسے ہو رہا ہے نا، پورے ملک میں شور مچا ہوتا ہے اسلام کو نافذ کیا جائے، اسلام کون روکتا ہے، پہلے اپنے آپ پہ تو نافذ کرو، اس پہ تو کوئی نہیں روکتا، اس میں کسی حکومت کی ضرورت نہیں، کسی قانون کی ضرورت نہیں، کسی پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں، اپنے آپ پہ نافذ کرو، ہوتے ہوتے سب پہ نافذ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس سے بہتر کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے، اللہ کے حکموں کے حوالے کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس حکموں کو حوالے کرتے ہوئے وہ محسن بھی ہو، یعنی خلوص کے ساتھ کرے، اچھے طریقے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ، جو کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، کہ میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہو۔ راضی ہونا کیا ہوتا ہے کہ انسان دل سے خوش ہوتا ہے، انسان دل سے خوش ہو جاتا ہے، وہ راضی ہونا ہوتا ہے۔ بظاہر انسان راضی ہو دل سے خوش نہ ہو، اللہ تو اس کو جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ محسن اسے کہتے ہیں جو دل سے پوری یعنی خلوص کے ساتھ عمل کرے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے۔ ابراہیم کون تھے؟ حنیفہ، بالکل یکسو تھے توحید کے اندر، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی توحید میں اس قدر پکے تھے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، فرشتوں نے پوچھا ابراہیم ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ اکبر، ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے یہ مدد چاہیے۔ یعنی وہ تو ان کا مقام ہے نا، بڑے مقام ہے، بڑے مقام والوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے امتحان کے لیے اس موقع پر بھی فرشتوں کو بھیجا کہ ہماری مدد کی ضرورت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تو یہ واحد موقع ہے اللہ نے براہ راست حکم دیا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ اللہ نے پھر فرشتوں کا واسطہ ہے، یعنی اللہ کا عام طریقہ یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کائنات کے نظام کو حکم دیتے ہیں، اور وہاں پھر اللہ نے فرشتے کا واسطہ نہیں ڈالا درمیان میں، ہم نے آگ کو براہ راست حکم دیا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، اور سلامتی اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، سلامتی والی ٹھنڈ ہونا۔ تو جو کوئی اپنے آپ کو ابراہیم کی طرح اللہ نے فرمایا حوالے کر دیتا ہے تو وہ پھر صحیح مسلم بنتا ہے۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین ملت دین ابراہیمی ہے، میرا دین ابراہیمی ہے جو اسلام، اسی یعنی وہ پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ یہ کیا مقام ہے کہ کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، کائنات کا قادر مطلق وہ کسی کو اپنا دوست بنا لے، اس کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ وہ خوبیاں تھیں ابراہیم کی
جس کی بنیاد پر ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا، تو تم نے بھی وہ سامنے رکھنا ہے رول ماڈل وہ ہے، ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے، تمہارا سفر بھی اس طرف ہونا چاہیے کہ تم بالکل یکسو ہو جاؤ اور یکسو ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے رک جاؤ، چلنے کا حکم آئے چل پڑو، بیٹھنے کا حکم آئے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہونے کا حکم آئے کھڑے ہو جاؤ، یعنی جو حکم جیسا جس طرح جس حوالے سے ہو، جتنا ہو اس کو پورا کرنا، یہ اصل میں دین ابراہیمی ہے۔ اور فرمایا اگر اپنے آپ کو حوالے کرنا ہو تو پھر کس کے حوالے کرنا؟ کیوں اللہ کے حوالے کرنا؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اور جب اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہی ہے تو سب سے بڑے مالک کے حوالے کیا جائے، جس کا سب کچھ ہے، ارد گرد کے چھوٹے موٹوں کے حوالے کیا کرنا؟ اس لیے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حوالے کرنے کا اگر تمہارا پروگرام ہے اپنے آپ کو تو کسی چھوٹے موٹے ایرے گہرے کے حوالے نہ کرنا اپنے آپ کو، پھر اللہ ہی کے حوالے کرنا جس کا آسمان و زمین سب کچھ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ کی قدرت جو ہے وہ پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے، محیط ہوتا ہے دائرے کے اندر لے لینا، اس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، پوری کائنات اسی قبضہ کنٹرول میں ہے۔ اگر تم اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو گے تو پھر کسی نقصان کا اندیشہ نہیں رہے گا، کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں اولئک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔